معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص اس چیز سے واقف ہے کہ اس وقت عالم اسلام رنج و غم کے عالم میں مبتلا ہے۔ بیت المقدس سے اٹھنے والی معصوم بچوں کی آوازیں اور خواتین کی چیخ و پکار مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر رہی ہے۔ جانے کتنے نوجوان مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل کا ظلم و ستم اب بھی کم نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر محل نظر یہاں پر یہ بات ہے کہ عالم عرب اب بھی خاموش ہے، وہ اب بھی خواب خرگوش میں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ تمام کی تمام سلطنتیں صرف نام کی سلطنتیں ہیں؟ ظلم و بربریت کے خلاف کھڑا ہونے سے انہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ آخر کچھ تو بات ہے جس کی پردہ پوشی ہے۔ اس تعلق سے ہم سب سے بڑا مجرم عالم عرب کی ان تمام سلطنت کو سمجھتے ہیں جنہوں نے عیاشی کے نام پر سنیما گھروں اور میوزک کنسرٹس کو اپنے ممالک میں روا قرار دیا۔ ان سلطنتوں کے عمرہ کا حال یہ ہے کہ ان کے تن پر دنیا کے سب سے بیش قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، ہر سال نیو ماڈل کار ہوتی ہے، یورپ کے اسپیشل کوالٹی کے صوفے ان کے گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ فلسطین کے بچے، وہ مائیں اور بہنیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں، جن کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ اس عالم میں بھی مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ مملکت عرب ان چیزوں پر خاموش ہے؟ کیا مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا صرف انہی کا حق ہے؟ کیا قبلہ اول کی حفاظت تمام مسلمانوں پر ضروری نہیں؟ بے شک ضروری ہے۔ اور جو یہ بھول بیٹھا ہے کہ صرف فلسطینی اپنی زمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے حق واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں، یہ اسلام پر حملہ نہیں، تو غلط فہمی میں ہے۔ ابھی وہ یہودیوں کی سازشوں کو سمجھا نہیں ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ اس بارے میں عمرا سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم کہاں سوئے رہے جب امت مسلمہ کے شیر و خوار بچوں کو ظلم و بربریت کا شکار بنایا جا رہا تھا، اسلامی ماں اور بہنوں پر بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ امت مسلمہ ایک جسم واحد کی مانند ہے، اس جسم کے کسی ایک اعضاء کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اضطراب کے عالم میں آ جاتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر امت مسلمہ کے کسی فرد کو بھی تکلیف ہو تو پوری امت مسلمہ اضطراب کے عالم میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہاں اس کا برعکس کیوں ہے؟ کیا جو عمرا اس بات پر چپ ہیں وہ جسم اسلام کے اعضاء نہیں؟ کیا فلسطین میں جن بچوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کا درد ان کے سینوں میں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ ضرور ایک ان کے لیے عذاب ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے خرابی ہے اس شر سے جو ان قریب آنے والی ہے۔ جہاں ایک طرف یہ مملکت عرب مسلمانوں کا قتل عام ہوتا چپ چاپ دیکھ رہی ہے، دوسری طرف اسلام دشمن قوتوں سے بغلگیر بھی ہو رہی ہے۔ یہود اور سعود ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، انہوں نے مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے معبد قدے اپنے ملک میں تعمیر کرائے۔ یہود اور مشرکوں کو تو ہر سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جہاں جہاں بھی انہیں پریشانیاں ہو رہی ہیں وہ کسی طریقے سے بھی ہو، لیکن اگر امت مسلمہ کا کوئی فرد پریشان ہو، کسی ملک میں بچے بلکتے ہوں، ان پر ظلم ہوتا ہو، یہی مملکت عرب کے تمام عمرا انہیں سانپ سا سونگھ جاتا ہے۔ مشرکوں اور یہودیوں کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے مگر پریشان ہے تو بس امت مسلمہ۔ خیر، اس دنیا میں اگر انہیں انصاف نہ مل سکا تو جان لو ایک دن انصاف کا آنا ہے، جس کے بارے میں رب نے اعلان کر دیا ہے کہ اس دن ہر ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو اس دن سے ڈرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، قریب ہے یاروں روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر۔
لہو پکارے گا آستین کا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں فلسطین کی ماؤں اور بہنوں کو، اور ان نوجوانوں کو جو پچھلے 2 ہفتوں سے سوئے نہیں ہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے۔ وہیں مسجد اقصیٰ میں دن رات ان کے بسر ہو رہے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس میں انہیں شہادتیں بھی نصیب ہو رہی ہیں۔ فلسطین کا بچہ بچہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بات سچ ہے کہ تمہیں ظلم میں مہارت ہے، یہ بات سچ ہے کہ تمہیں ظلم میں مہارت ہے، یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ میں نہیں ڈرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے، اور جن عمرا کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، جو اپنے آپ کو، اپنی سلطنت کو اسلامی سلطنت قرار دیتے ہیں، یا اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔